بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو عشاء کے بعد عقائد سے متعلق، ایمانیات سے متعلق ضروری باتیں پیش کرنے کی عادت ہے۔ عقائد سے متعلق گزشتہ نشستوں میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہمیں کیا عقیدے رکھنے چاہیے، ان کی اس سلسلے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ تو اللہ کے سلسلے میں ایک عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر محتاجگی، یعنی کسی کا ضرورت مند ہونا، یہ عیب ہے۔ نہ اللہ کے اندر دوسرے انداز کے کوئی بھی ایسے عیب جو انسانوں میں پائے جاتے ہیں، کسی قسم کا کوئی عیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے اندر اس بات کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے عیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق دوسرا عقیدہ، ایک اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات کسی سے متحد نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ اللہ کی ذات کسی میں حلول کر سکتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی سے مل کر خدا نہیں بنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور اکیلے خدا ہیں، کسی کے ساتھ مل کر کے خدا بنے ہوں ایسا نہیں ہے۔ کسی کے اتحاد کے ساتھ اللہ کے اندر خدائی آئی ہو ایسا نہیں ہے۔ بس اللہ ایک ہی خود سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اکیلا ہو کر کے ہمارے خدا ہیں۔ وہ اگر کسی کے ساتھ، کسی کے سپورٹ سے خدا بن جائے تو پھر ان کے اندر عیب آ جاتی۔ جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام خدا ہے، خدا اور حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، تینوں کے مجموعے کا نام خدا ہے۔ تین چیزیں متحد ہو کر کے خدا بنی ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے سلسلے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات تنہ تنہا ہے، کسی کے ساتھ متحد ہو کر کے نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی ذات کسی کے اندر حلول نہیں کرتی ہے، داخل نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی ہندوؤں کا اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے اندر حلول کر گیا ہے، اتر گیا ہے۔ عیسیٰ انسان ہی تھے، اللہ ان کے اندر اتر جانے کی وجہ سے اب وہ خدا بن گئے۔ پہلے تو خدا نہیں تھے، اللہ نے ان میں حلول کیا، ان میں پوری طریقے سے داخل ہو گیا، اب وہ خدا ہو گئے۔ ہندوؤں میں بھی یہ عقیدہ اب بھی پایا جاتا ہے، پہلے بھی پایا جاتا تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں ایک شخص کا نام ملتا ہے سامری، اس کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ تھا، اس کا نام بھی موسیٰ ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تھے اور اس کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا، اس کا لقب تھا سامری۔ جس زمانے میں فرعون نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ جہاں کہیں لڑکا پیدا ہو، نجومیہ نے اسے بتلا دیا تھا، پیشین گوئی کی تھی کہ تمہاری سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے سلطنت کے لیے خطرہ ثابت ہوگا۔ تو اسی وقت فرعون نے یہ آرڈر جاری کیا تھا، ایک حکم نافذ کیا تھا کہ جہاں کہیں بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔
یہ پورے مصر میں اس کی تلاشی ہو رہی تھی، تو جہاں لڑکا پیدا ہو جاتا تھا وہ مائیں پریشان ہوتی تھی، اسے کسی طریقے سے چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔ اسی زمانے میں یہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی زمانے میں پیدا ہوئے۔ ہم لوگ جانتے ہیں اس روایت کو کہ ان کی ماں نے ان کو ایک چھوٹے سے ناؤ میں رکھ کر کے سمندر دریا میں چھوڑ دیا تھا، ندی میں چھوڑ دیا تھا، دریائے نیل میں چھوڑ دیا تھا ان کو، پھر اللہ نے ان کو محل میں پہنچایا، لمبی روایت ہے۔ اسی زمانے میں موسیٰ ابن ظفر نام کا ایک انسان بھی پیدا ہوا تھا۔ اسے بھی اس کی ماں نے اسے یہ کیا تھا کہ اسے جنگل میں جا کر کے پتوں کے اندر اسے چھپا دیا تھا۔ اسے اللہ کا وہ بندہ تھا، مخلوق تھا۔ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے، ان کے بہت سارے کام ہیں اللہ تعالیٰ کی خدمت پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے خدمات پر مامور کیا ہے۔ ان میں سے ایک خدمت یہ بھی ہے کہ وہ کمزوروں کا تعاون کرتے ہیں، بوڑھوں کا ساتھ دیتے ہیں، بچوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ لوگ حفاظت کی دعا پڑھ کر کے ہم لوگ سو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں۔ رات میں بندہ سو گیا آنکھ بند کر کے، اس کے ناک کی سوراخ کھلی ہے، اس کے کان کھلے ہیں، اس میں کوئی کیڑا داخل ہو سکتا ہے، کہ بہت سارے زہریلے کیڑے مکوڑے گھومتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو وہ ہمارے اندر داخل ہو کر کے ہمیں پریشان کرتے ہیں، اللہ نہیں چاہتے ہیں تو فرشتے حفاظت کرتے ہیں ہمارے۔ تو اسی طریقے سے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے اسے جنگل میں ڈال دیا گیا تھا، تو فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے اس کی غذا کا انتظام کیا، موسیٰ ابن ظفر کا، بلکہ حضرت جبرائیل کو بھیجا تھا کہ ان کی غذا کا انتظام کیا جائے۔ حضرت جبرائیل نے اسے غذا پہنچا کر کے اسے پرورش کی۔ بعد میں بڑا ہوا تو وہ اللہ کا نافرمان بندوں میں سے ہو گیا۔ شاعر نے اس کے بارے میں کہا فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرُ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ۔ عجیب مسئلہ اس زمانے میں پیش آیا تھا کہ ایک موسیٰ حضرت جبرائیل کی تربیت میں، حضرت جبرائیل نے اسے پالا تھا، وہ بعد میں چل کر کے کافر بن گیا۔ ایک موسیٰ وہ تھا جو فرعون کے محل میں اس کی پرورش ہوئی تھی، پورے کافرانہ ماحول میں پرورش ہوئی تھی، لیکن بعد میں وہ نبی مرسل بن گئے، نبی بنے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ سامری جو تھا، جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ کے حکم پر، اللہ سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ تم کوہ طور پر تشریف لاؤ۔ 1 مہینے کا حکم تھا، پھر 10 دن کا اضافہ ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کے جانے کے جو دوران 40 دن کا ان کا جو وقت تھا، اس زمانے میں سامری جو ہے وہ ایک جادوگر قسم کا ہو گیا تھا، کافر تھا، جادوگر بھی ہو گیا تھا۔ اس نے وہ جو حیران کن جو کام کرتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آتے جاتے تھے۔ اس زمانے میں جب فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا پیچھا کیا، سامنے دریائے نیل حائل ہو گیا، حضرت جبرائیل نے ان کے لیے راستے نکالے، تو چلتے ہوئے حضرت جبرائیل کے قدم کے نیچے سے مٹی نکال لی اس نے، اتنے بڑے فرشتے کے پیر کے نیچے سے مٹی نکال کر کے، اس کا ایک عقیدہ تھا کہ اس میں کچھ تاثیر ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ اس کا استعمال کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تمہارے پاس جو زیور وغیرہ ہیں وہ لاؤ، ہمیں اسے پگھلا کر کے اس سے ایک چیز بنائیں گے۔ اسے پگھلا کر کے، زیورات کو پگھلا کر کے ایک گائے کا بچہ اس نے بنا دیا۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 88 میں موجود ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب اس نے ایک بچھڑا تیار کر دیا، ایک گائے کا بچہ تیار کر دیا، اور اس میں اسے ڈال دیا، اس کی مٹی ڈالی، حضرت جبرائیل کے پیر کے نیچے کی جو مٹی تھی اسے اس میں ڈال دی، تو اس میں ایک طرح کی آواز سی پیدا ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اس نے ایک بچھڑا، ایک گائے کا بچہ تیار کیا، ایک طرح کا جسم تھا وہ، اس کے اندر سے کچھ آواز آتی تھی، لوگوں کو اس نے متاثر کر لیا۔ دیکھو یہ ہے خدا،
پھر موسیٰ پتہ نہیں کہاں جا کر کے خدا کو تلاش کر رہے ہیں، یہ ہے تمہارا خدا جس کی تلاش میں موسیٰ بھول کر کے گھوم رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ بھٹک گئے اور اس کی باتوں میں آ گئے اور اس کی پرستش شروع کر لی۔ تو اس نے یہ پہلا عقیدہ اس وقت لوگوں میں رائج کیا تھا کہ خدا اس بچھڑے میں حلول کر گیا ہے، اتر گیا ہے۔ اس کی آج بھی گوشالہ ٹیمپل کے نام سے آج بھی ہندوؤں کے پاس اور بعض اقوام کے پاس گائے کے باقاعدہ ٹیمپلز موجود ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان گایوں میں، ان کے ہاں جو گائے کی مورتی ہوتی ہے اس میں خدا حلول کرتا ہے، اترتا ہے اور وہی ہمارے اچھے برے کے فیصلے کرتا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں بھی یہ عقیدہ، حلول والا عقیدہ موجود ہے۔ ہندو کیا کرتے ہیں؟ مندر بناتے ہیں، مندر بناتے ہیں، اس کے بعد اس میں بت وغیرہ نصب کرتے ہیں، اس میں بٹھاتے ہیں، بڑا بت، مختلف بت، ان کے تعلیمات کے مطابق بتوں کو نصب کر دیتے ہیں۔ نصب کرنے کے بعد ان کے تعلیمات کے مطابق منتر پڑھتے ہیں، اس میں بہت سارا اس کے جو رسوم ہیں، جیسے پال ابھیشیکم کہتے ہیں، گمبا ابھیشیکم کہتے ہیں تمل میں، اس کے کچھ انہیں دودھ سے اسے نہلایا جاتا ہے، بہت سارے اس میں کام کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کئی دنوں تک منتر پڑھے جاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان منتروں کے پڑھنے کی وجہ سے آسمان سے خدا اتر کر کے ان بتوں میں حلول کر جاتا ہے، ورنہ ان بتوں میں خدا نہیں ہوتا پہلے سے، یہ تو ہم نے تراشا ہے اپنے ہاتھوں سے، اب ہمارے منتر پڑھنے کی وجہ سے خدا اس میں اتر گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر خدا کا حلول کر جانا وہ بھی غلط ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ حضرت پتھروں میں، بتوں میں خدا کا حلول کر جانا یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نہ کسی سے متحد ہو سکتی ہے، یعنی کوئی اور خدا مل کر کے نہ خدا بن سکتا ہے، نہ خدا کی ذات کسی میں حلول کر سکتی، کسی میں داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ کی ذات کسی میں داخل نہیں ہونے والی ہے، اسے کسی میں داخل ہونے کی اللہ کی ذات کو ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارا آج کے اس میں ہمارا پہلا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کسی سے متحد نہیں ہوگی، اللہ کی ذات اکیلا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات کسی میں حلول نہیں کرے گی۔ اسی طرح ایک اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے جیسا وہ ذات ہے جسے ہم نہ سوچ سکتے ہیں، نہ ہمارے تصور میں آ سکتا ہے، نہ اس کا نقشہ کھینچا جا سکتا ہے، کچھ نہیں۔ اس لیے کہ کوئی ہے ایسا تو پھر اس کے جیسا شکل بنا سکتے ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق ہے۔ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی، آج کے اللہ نے انسانوں کو جو آنکھ دیے ہیں ان دنیا میں، ان آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو دیکھ سکیں۔ بس قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ساق کی تجلی فرمائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے شائن شان اللہ تبارک و تعالی ہمیں قوت دیں گے، اللہ کے سامنے ہم جمع ہوں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، تو وہ دوسرے عالم میں جا کر کے ہوگا۔ اس عالم میں اس کے تصور کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے ذات باری میں، اللہ کی ذات میں ہمیں سوچنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کے مخلوقات میں، اس کے کائنات میں غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا ہے، ورنہ اگر جو آدمی اللہ کی ذات میں غور کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، جو اللہ کی کائنات میں غور کرے گا وہ اس کے اندر اللہ کا یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، نہ اس کا بیٹا ہے جو بعد میں چل کر کے خدا بن سکتا ہے، نہ اس کی بیوی ہے جس کی اس کو ضرورت ہے، کچھ نہیں۔ انسان ضرورت کی بنیاد پر، اولاد کی ضرورت بڑھاپے میں ہوتی ہے، بعد میں چل کر کے اولاد کام آئے گی، انسان کے اندر محتاجگی ہے، اس لیے شادی کی رزق لیتا ہے، اس کے بعد وہ زندگی اپنے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، حلال دائرے میں پوری کرنے کے لیے سب رزق لیتا ہے، ورنہ
انسان چونکہ محتاج ہے، اللہ تعالیٰ بے محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے ہمارا کہ اللہ کی ذات کا کوئی مثال نہیں، لیس کمثلہ شیء. تو آج کی اس وقت میں 3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے منزہ اور پاک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے نہ متحد ہو سکتا ہے، نہ کسی میں اتر سکتا ہے. غیر بہت ساری چیزوں میں حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، بلکہ انسان اور حیوان میں بھی حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں. بہت سارے وہ جو بڑے بڑے ان کے گرو ہوتے ہیں، ان کے سلسلے میں بھی ان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر سامی آ گیا ہے، ان کے اندر خدا حلول کر گیا ہے. یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے. خدا کسی میں، ہمارا عقیدہ ہے خدا کسی میں حلول کر ہی نہیں سکتا ہے. تیسرا عقیدہ، یہ عقیدے میں سے تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا کوئی مثل اور کوئی مثال نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح العقیدہ مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.